بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود اپنے ولاگ کے ساتھ پی ایم صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی ایم انوار الحق صاحب نے کاکڑ صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے۔ تو اس میں کاکڑ صاحب کا جو نام آیا ہے وہ بڑا سرپرائزنگ ہے۔ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نا یہ جو اپنا انوار الحق صاحب ہیں، انہوں نے الٹیمیٹلی یہ جراثیم ہوتے ہیں سیاست کے، تو سیاست تو ہوگی۔ پہلے جوش و خروش 2008 میں یہ کاف لیگ کے ٹکٹ پہ لڑے تھے الیکشن، اس کے بعد یہ اپنا ہار گئے تھے، پھر اس کے بعد ہوا کرتے سینیٹر بن گئے، اس کے بعد گورنمنٹ بلوچستان کے اسپوکس مین بھی رہے ہیں۔ تو ان کو جب نام آیا ان کا سامنے تو وہ بڑا ایک حیران کن نام تھا، کیونکہ کہیں دور دور تک اس کا کسی نے نام نہ سنا تھا، نہ کہا تھا، نہ پوچھا تھا۔ یہی تھا کہ جی فلاں فلاں آئے گا، وہ بڑے نام تھے۔ یہ ہوتا یہی ہے کہ ویلاگ والے، اخباروں والے، میڈیا والے یہ ذرا ایسے اپنی طرف سے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ٹیمہ لگاتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ تھا کہ لیکن ان کا نام نہیں تھا۔ تو اس سے تو لگتا ہے، نام سے لگتا ہے، طریقہ کار سے لگتا ہے کہ جو 5-7-10 منٹ کی ملاقات میں میاں محمد شہباز شریف اور راجہ ریاض صاحب کے درمیان جو ہوئی ہے وہ تو بس ایسے ہی فارمیلٹی ایک طرح کی لگتی ہے کہ جی وہ انہوں نے یہ تو ایسے لگتا ہے جو نام انہوں نے دینا تھا وہ دے دیا، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ نام انہوں نے دیا ہے، انہوں دونوں کو نہیں وہ چلا ان کا سلسلہ کہ نا بندہ کہے کہ جی یہ جو ہے نا اپنا کہ جی انہوں نے اس پہ سوچ بچار کیا ہے۔ نہیں، سوچ بچار نہیں کیا، باتیں جتنی کوئی مرضی بنائے کرے، سب کچھ ہو۔ تو اس میں کابینہ بھی اب ایک آدھ دن میں 2 دن میں کے اندر 2-4 آ جائیں گے، پھر بعد میں کچھ تھوڑے سے کر کے کیئر ٹیکر ہمیشہ ہی ایسے ہوتی ہے، تھوڑی سی ہوتی ہے، 10-12-14 نگران وزیر ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تو یہ ہے کہ نا جس طرح کا نام آیا ہے اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ یہ اپنا نہیں ہوگا، یہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے، بلکہ وقت سے بہت آگے۔ میں نے تو آج سے 6 مہینے پہلے بھی اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ یہ 2025 کے سے پہلے نظر نہیں آتے۔ تو اس کی وجوہات پہلے کچھ میرے دن میں اور بھی تھیں، اب اور آ گئی ہیں۔ یہ اسپیشلی 9 مئی کے بعد تو کام ہی بدل گیا ہے۔ تو وہ جو ہے نا سلسلہ اس کا وہ یہی ہے کہ اب کیئر ٹیکر بڑا کام دکھائے گی، بڑا کام کر کے دکھائے گی۔ اگر یہ چل گئی تو پھر تو آپ الیکشن 2-3 سال کے لیے بھول جائیں سارے لوگ، کہ اگر پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، تو یہ جو ہے نا لڑائی جھگڑے، بیان بازیاں اور ایک دوسرے کی بہت پگڑی اچھالنے کے حد تک وہ ختم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یہ اچھا کام ہے۔ تو باقی یہ جو ہے جی اب آسماں رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے۔ تو فواد چودھری صاحب اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو ملنے گئے ہیں، ان سے فوٹو بھی ہو گئے ہیں، وہ اپنا میڈیا پہ بھی آ گئے ہیں۔ تو بس یہ فواد چودھری صاحب کا تو خیر مزاج ہی ایسا ہے۔ ان کے جو تھے الطاف حسین صاحب انکل تھے جو، وہ تو بڑے پکے تھے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہے آخری دم تک۔ تو یہ اب جیلم میں ان کا بڑا توتی تو بولتا ہے اس خاندان کا، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن یہ اس نے تو بہت ہی رنگ بدلے ہیں نا۔ آسمان تو رنگ بدلتا ہے کیسے کیسے نہیں، یہ گرگٹ کی طرح وہ سنا ہے کہ 7 رنگ بدلتا ہے، اس نے بھی بہت بنا لی ہیں، رنگ بدلے ہیں، کبھی جنرل مشرف کے ساتھ، کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ، کبھی اب یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو سلام کرنے چلا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بس یہ بندے کو ہمارے سیاستدان ایسے ہی ہیں
یہ جو ہے نا مطلب کے لیے یہ سارا کچھ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا فوجی اسٹیبلشمنٹ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے۔ وہ ایک بڑا منظم ادارہ ہے، وہ منظم طریقے سے کام کرتے ہیں، تو وہ پھر اپنی پلان کرتے ہیں، پھر ان کو چلاتے ہیں، پھر یہ چلتے ہیں۔ یہ جب آدمی کہیں مانگ تانگ کے جائے گا آئے گا تو پھر وہ ایسے ہی ہے، جب وہ منسٹریاں بھی ایسے ہی مانگ تانگ کے لے گا منت ترلے سے، تو یہ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کل صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے تقریر کی ہے، اس میں لوگ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن نہیں، صدر پاکستان جس کا عہدہ ہمارا بڑا ہے، قابل احترام ہے، تو اس کو اس سلسلے میں ہمیں ذرا تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے، ذرا طریقے سے بات کرنی چاہیے، ان کا نام بھی اچھے طریقے سے لینے چاہیے، اور عہدے کا نام بھی۔ یہ ہمارے ولاگرز کچھ زیادہ ہی، یہ پاکستان کی یہی ایک مصیبت ہے کہ جس کو تھوڑا سا چھٹی ڈھیل ملتی ہے نا، وہ پھر آسمان پہ چڑھ جاتا ہے۔ وہ کونسلر سے لے کے صدر پاکستان تک، صحافت میں ایک قصبے کا صحافی سے لے کے تو جو مالک ہیں بڑے بڑے چینلوں کے، بڑے بڑے اخباروں کے، وہ بس پھر وہ شتر بے مہار جو لفظ ہے نا، وہ بنا ہی شاید پاکستان کی عوام کے لیے ہے، تو وہ پھر ان کا لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے جی درگزر سے کام لیں، یہ وہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس کی پی ٹی آئی کی فیور کرنی ہے بھائی، وہ اس کا ورکر رہا ہے، وہ اس کا بنیادی رکن ہے، وہ گزشتہ 20-22 سال سے وہاں اس کا ممبر رہا ہے پی ٹی آئی کا، تو وہ پی ٹی آئی کے الیکشن بھی جیتا تھا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ، تو اس کی ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ کیوں ہوں گی؟ ظاہر ہے وہ اس کا بھی ٹینیور ختم ہو رہا ہے، اگر وہ اس کو رہنے دیا یا نہ رہنے دیا، یہ اب پتہ نہیں یہ آئینی طور پہ کیا ہے۔ وہ اب کہنے تو لوگ شروع ہو گئے ہیں کہ جی وہ سنجرانی صاحب جو ہیں نا، وہ صدر پاکستان صادق سنجرانی صاحب وہ بنیں گے، تو یہ بس اس ملک کا تو اللہ ہی حافظ ہے جی، بس جو جس کو دل میں آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ پھر آپ آ جائیں جی کہ یوم آزادی کے موقع پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے ریلیاں نکالی ہیں، جوش و خروش کم نہیں ہوا، ویسے ہی ہے۔ یہ اب اس کو اندھیرے میں کوئی رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، وہ ہمارے میڈیا پہ یا ادھر ادھر کہتے ہیں جی یہ وہ، کچھ نہیں بھائی، یہ اسی طرح ہی چلتے ہیں کام۔ یہ کہتے ہیں نا، ہم تو خیر نہیں تھے، بہت ہوں گے بھی تو 2-4 سال کے ہوں گے جب مشرقی پاکستان والا سانحہ ہوا، الیکشن ہوئے، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش بن گیا، مطلب یہ آخری دم تک یہی ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ سکوت ڈھاکہ سے 2 گھنٹے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دلی میں داخل ہونے والے ہیں، وہ تقریر کے دوران نا جنرل صاحب کہہ رہے تھے، یہی ایسا خان صاحب، تو 2 گھنٹے بعد پتہ چلا کہ جی سکوت ڈھاکہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارے یہ ایک المیہ ہے، اس میں اب کیا کیا جائے؟ ایک حقیقت ہے پی ٹی آئی، اس کو ماننا پڑے گا، وہ کسی اور طریقے سے مان لیں، اس طرح مان لیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر رکھے، اس ملک کا ترقی کرے، اس ملک کی خیر خواہی، اس کی سلامتی کے لیے ہم تو دعا ہی کرتے رہتے ہیں، اور دعا ہی کرنی چاہیے۔ تو کہ باقی اب وی لاگر تو یہ ایک بڑی مصیبت ہے کہ ہم ون سائیڈڈ بندے کی طرف جاتے ہیں۔ صحافی حضرات جو ہے، صحافی جو ہے نا، ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو سلسلہ اس کا صحافت کا ہے، اس کو نا نیوٹرل ہو کے کرنا چاہیے۔ اب ایک صحافی نے ویلاگ کیا ہوا ہے کہ جی عمران خان سے کوشش کی جا رہی ہے بات چیت کرنے کی، اور اس کو وہ مسئلہ بن رہا ہے، بولا کیا مسئلہ ہے یار، جیل میں پڑا ہے، وہ سی کلاس جیل میں پڑا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے ایسی باتیں کی ہوئی ہیں، یہ تو جس پہ بیت رہی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو بس یہ ہمیں ان باتوں سے بھی ذرا احترام، ذرا تھوڑا سا بچ کے اور صحیح ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک جیل میں، وہ ایک ٹی وی پہ تھا، ایک سی ایس ایس افسر تھا، اس نے جی میں نے اپنے بچوں کو بزنس کروا دیا ہے، تو بات چلو جو بھی ہے، سی ایس ایس تھا، کسٹم کا تھا، تو وہ کسٹم کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، تو وہ اس نے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کو نوکری کیوں نہیں کروائی، سی ایس ایس کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی نوکری ہے ایک غلامی،
تو جو جیل ہے نا وہ ایک غلامی ہے. وہ جیل تو سونے کی بھی ہو نا, اندر سونے کا لقمہ کھانے کو ملتا ہو نا, پھر بھی جیل ہے. تو یہ ذرا تھوڑا سا محتاط ہو کے ہمیں بات کرنی چاہیے. ایک اور بات ہوئی ہے جی کہ الطاف حسین بانی MQM لندن, انہوں نے انکم ٹیکس چھپایا حکومت برطانیہ سے, تو ان کو 15 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ ہوا ہے, جو پاکستانی 52 کروڑ روپے بنتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں, یہ بڑے غریبوں کے خیر خواہ, بڑا سارا کچھ, لیکن دوسرے ملکوں والے تو پھر پکڑ لیتے ہیں نا. تو یہ ایک خبر آئی تھی ہاتھ, میں نے کہا چلتے چلتے یہ بھی ایک اس کا ذکر کر دیں. السلام علیکم.